یہاں دل کو حاضر ہے۔ آئیے بلا تاخیر اور تمثیل سرور کائنات ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہربال میں ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لٹو ایک بار ادھر سے بھی آ کر کے ادھر والا شاعر کہتا ہے، شاعر مشرق کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ خودی کو بیچ غلامی میں نام پیدا کر، اپنی زندگی میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی۔ خودی کو بیچ غلامی میں نام پیدا کر۔ آئیے کچھ اشعار نعت پاک کے آپ کے آواز سے پہلے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں سے وہاں تک پیچھے بیٹھے جتنے بھی سنی مسلمان اور جتنے بھی ازدقی برادران تشریف فرما ہیں، دیوار میں لگے ہوئے، دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے میرے محب گرامی اور جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگوں سے ہے نا میں مخاطب ہوں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں گا۔ اور اسٹیج پر جتنے بھی بڑے بڑے شعراء لوگ ہندوستان کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ عظیم جو صدارت بزم کی اجلاس کی نظامت فرما رہے ہیں قاری ایوب صاحب، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں۔ دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرمائے اور ان کو اور بھی لمبی عمر عطا فرمائے، آپ سبھی کو بھی رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سارے عالم سبحان اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو اسے 10 نیکی لکھی جاتی ہے، 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کم سے کم سبحان اللہ ہی تو بول رہے ہیں، لیکن بیٹھے کیوں خاموش رہے؟ سبحان اللہ بولنے سے جب 10 نیکی مل رہی ہے تو نیکی اپنے آخرت کے لیے جمع کیجیے، اکٹھا کیجیے، ہے کہ نہیں؟ کہ سارے عالم کہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، کہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، کہ سارے کہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے۔ ارے آپ آئے تو یا رسول اللہ، آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، ارے آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، اور جب طبیعت غم عشق
شاعر ہے کہ نہیں، بہت بڑے شاعر، صوفی ادبی شاعر ہے نا، ایک دم ثقافتی شاعر اپنے زمانے کے ہے نا، اپنے عصر کے فرما رہے ہیں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر طریقت، خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا مسلمان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرس نوری ازدقی چشتی، عرس نوری ازدقی چشتی، صادق خان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ لوگ تشریف فرمائیں، آ رہی ہے، ایک ترتیب سے بیٹھیے آپ لوگ جو ہے نا، جس طریقے سے آج جتنے بھی لوگ باہر میں ہیں 10 منٹ کے لیے ان سے برادران اسلام میں اب تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جتنے مریدان بھائی اور بہنیں بھائی لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ حضور اسٹیج پر آئے ہوئے ہیں، آپ ادھر ادھر نہ گھومے پھریں، بلکہ محفل میں 10 منٹ کے لیے آپ لوگ حاضر ہو جائیں اور دعائیں لیں۔ اس لیے باہر میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، باہر میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا باہر میں جو ہوائیں لے رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ حضور محفل میں آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ محفل میں آئیں، 10 منٹ کے لیے آئیں، تاکہ مطلب آپ حضور کی زبان مبارک سے آپ دعائیں لیجئے اور غور کیجئے، آپ محفل میں آنے کی کوشش کیجئے۔ چند دیر کے لیے آپ حضرات خاموش بیٹھیں اور ادب کے ساتھ محفل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں، اس کا خاطر محفوظ رکھیں۔ لیکن میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، اور جب طبیعت غم تنہائی میں گھبرائی ہے۔ بیدم واپسی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے تھے، جب طبیعت غم تنہائی میں گھبرائی ہے، جب طبیعت غم تنہائی میں گھبرائی ہے، اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ارے ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ ان کی صدا آئی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ ان کی صدا آئی ہے۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، اور ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم۔ شعر جو ہے بہت ہی پیارا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک میت جب اس کو نہلا دھلا کر کے قبر کی دہلیز پر جو ہے قاری لٹا دیتے ہیں، تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو۔ آفتاب بھائی ملاحظہ فرمائیں، اشرف بھائی، جتنے بھی ازدقی برادران بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، کہ مرنے والے
کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، اور مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو۔ ارے جب نظر جلوائے، ارے یہ نظر جلوائے آقا کی تمنا آئی ہے، ارے نظر جلوائے آقا کی تمنا آئی ہے، اور ساری دنیا کی نگاہوں سے گھرا ہے بے دم، اور ساری دنیا کے نگاہوں سے گرا ہے بے دم، اور ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، اور تب کہیں جا کے، اور تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، اور تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اور ہم سامعین جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدام غریب نواز تشریف فرما ہے، غریب نواز کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کے غلام ہیں، علی کے غلام ہیں، مولا عباس کے غلام ہیں، ہے نا، حسن حسین کے غلام بیٹھے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے سارے جو ہے مریدین بیٹھے، معتقدین ہے نا، متوسلین بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ غریب نواز سے پیار کرتے ہیں، لیکن محبت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ، یہ سب غریب نواز کے دیوانے ہیں، اور یقیناً میرا قلبی وجدان نہیں بلکہ یہ ایمان کہتا ہے کہ غریب نواز بھی یہاں تشریف، روحانی فیض ہے۔ تو شعر ملاحظہ فرمائے، جتنے بھی غریب نواز کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جنید الزفی صاحب کی اللہ، خادم صاحب اسلام پور بیٹھے ہیں، کلام بھائی ہے کہ نا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہند کے، ارے ہند کے سلطان ہیں، ارے ہند کے سلطان ہیں، ارے ہند نور سے معمور ہے، دربار تیرا یا معین، ارے نور سے در نور سے نور سے نور سے، ارے نور سے در بار تیرا، نور سے معمور ہے، دربار تیرا یا معین، اور نور سے معمور ہے، دربار تیرا یا معین، اور نور سے معمور ہے، دربار تیرا یا ارے کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، ارے کہہ رہا ہے، ہر کوئی دلدار تیرا یا معین، ارے کہہ رہا ہے، ہر کوئی دلدار تیرا یا معین، النور سے معمور ہے، دربار تیرا یا معین، ارے ہند کے ارے ہند کے
ہند کے سلطان ہند کے سلطان ہے ارے ہند کے سلطان ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت خواجہ غریب نواز گوش گزار کرنا چاہوں گا. ملاحظہ فرمائیں کہ ہند کے جاوید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تمام ہی لوگ ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں, حاضر ہیں, آفتاب بھائی کہ ہند کے سلطان ہے خواجہ پیا, ارے ہند کے سلطان ہے خواجہ پیا, خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا دیکھ کے سلطان ہے خواجہ پیا. محبت کے ساتھ ثبوت دے غلام خواجہ کا میں شعر پہنچا رہا ہوں کہ ہند کے سلطان ہے خواجہ پیا, ہند کے سلطان ہے خواجہ پیا, ارے ہاں میرے ذیشان ہے خواجہ پیا, ہاں میرے ذیشان ہے خواجہ پیا, عاشق غوث و رضا کہتے ہیں یہ کہ عاشق غوث و رضا کہتے ہیں, عاشق غوث و رضا کہتے ہیں یہ, ارے شیر حق کی شیر حق کی شان ہے خواجہ پیا, شیر حق کی شان ہے خواجہ پیا. اور جوگی جاپان گر کے قدموں میں ہے نا غریب نواز کی کیا بولے, میرا شعر ملاحظہ فرمائے کہ گر کے قدموں میں کہا جے پال نے, گر کے قدموں میں کہا جے پال نے, ارے گر کے قدموں میں کہا جے پال نے, گر کے قدموں میں کہا جے پال نے, ارے آپ میری شان ہے خواجہ پیا, آپ میری شان ہے خواجہ پیا. ارے مل گئی جس کو شفا وہ کر اٹھا, ارے مل گئی جس کو شفا وہ کر اٹھا, ارے مل گئی
فیضان ہے خواجہ پیا، حیدری فیضان ہے خواجہ پیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خواجہ ہی دو دربار ہے، بولیے آپ کو یاد ہے نا، میں پھر سے میمورائز کر دوں، ہے کہ نہیں؟ آئی ریممبر فار یو۔ ارے خواجہ ہند، ارے خواجہ ہی دو دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے کہ نہیں؟ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہے کہ نہیں؟ ویسے آدم بمنے بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد، اور خواجہ اور شاعر کہتا ہے آگے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ٹال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں بھی ٹال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ٹال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ اور میری ماں نے مجھے سکھایا تھا بچپن میں، نبی کا ذکر تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ، ہے کہ نہیں، جب انگریز نے سولی پہ چڑھا دیا، ہے کہ نہیں، تو آپ نے جاتے جاتے نبی کی عشق میں کیا کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، ہے نا؟ عنایت اللہ کفایت علی کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کمخات کی پوشاک پر نازا نہ ہو انسان، اطلس و کمخات کی پوشاک پر نازا نہ ہو انسان، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک پر اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے اس کا بدن، آگ سے اس کا بدن، اس تن بدن محفوظ ہو جائے گا، آگ سے اس کا بدن محفوظ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ says in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. That is a clear order of Allah. Para number 11, اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے fear of the God، ہے نا؟ It is a very important for you, for everybody۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اتقو، اللہ نے ایک جگہ نہیں اتقو کا لفظ فرمایا، جگہ جگہ کہیں اللہ فرما رہا، متعدد مقامات پر اللہ، دیگر ادر پہلے سے اللہ سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی کہ ایک جان سے تمہیں میں نے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو، ٹھیک نہیں، اللہ سے ڈرو اچھی بات کہو، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک نہیں۔ یہاں پر دو آیت کریمہ میں دو باتیں میں تفسیر کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اولیاء اللہ کے شان عظمت بیان کر رہے تھے۔ What is the classification of Imam Hussain? What is the classification of Imam Hassan? What is the classification of Maula Ali Mushkin Kursa? کا ہمارے مصطفیٰ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ کربلا والے بڑے صبر کے پیکر نکلے، کربلا والے بڑے صبر کے پیکر نکلے، کربلا والے آگے ہم بھی دہراتے ہیں، آپ بھی دہرائے، غلام حسین کا ثبوت پیش کرے کہ کربلا والے صبر کے پیکر نکلے، آئینہ ایک بنا عکس اس کے پاس۔ کہ فاطمہ کے لال نے کربلا میں 22,000 کا لشکر جرار ہے، دھوپ جو ہے تپتی ہوئی ریت ہے، جھلجھلاتی دھوپ ہے، لیکن ایک فاطمہ کا لال میں ہفتے جو ہے اکیلے 22,000 کے لشکر جرار پہ بھاری پڑا۔ Why? Reason of behind of the reason I am asking you، کیا ہے ریزن، کیا ہے وجہ، کیا ہے سبب، آپ جانتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی محرم کا مہینہ رخصت نہیں ہوا ہے، ابھی گزرا نہیں ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہم یاد حسین منا رہے ہیں نا، اور یاد حسین منانا بھی سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے،
سنت تابعین ہے، سنت آثار ہے، سنت علماء متقدمین ہے، سنت علماء متاخرین ہے، یہ تو غوث اعظم کی سنت ہے، یہ مخدوم کچوچا کی سنت ہے، یہ صابر پاک کی سنت ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت مخدوم صابر کلیری کی سنت ہے، یہ تو جو ہے محدث پاکستان کی سنت ہے، یہ تو مفسر پاکستان کی سنت ہے، یہ تو نور محمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی سنت ہے، یہ سنن پیا کی سنت ہے، یہ خواجہ قیام تک صادق فخری نظامی کی سنت ہے، اور آگے بڑھے وَمِن صادق منصف اللہ۔ کربلا میں آپ نے سنا، بارہا سنا ہے، 10 تک محرم میں جو ہے نعتیہ منقبت جو ہے ذکر شہدائے کربلا منایا جاتا ہے، آپ راچی چلے جائے منایا جاتا ہے، دیگر سبھی طرف منایا جاتا ہے، لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا سے ہمیں پیغام اور میسیج دیا ہے اور قرآن کو سامنے رکھے، قرآن کہنا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت، fear of the Allah is a very important for you and for me، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، میں کہتا ہوں اگر ڈر خوف خشیت الہی ہے کہ نہیں جاوید بھائی، خشیت الہی اگر آ جائے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دل میں خشیت الہی گامزن فرمائے۔ آج تو کتنے ایسے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں ماں کی محبت ہے لیکن خشیت الہی نہیں ہے نا، ماں سے رسپیکٹ ہے، بڑوں کا ڈسائپل جو ہے اپنے استاد اپنے جو ہے ٹیچر سے رسپیکٹ کر رہا ہے لیکن خدا کا خوف نہیں ہے، شیخ کے مرید جو ہے محبت کر رہا ہے لیکن خدا کا خوف نہیں ہے نا، ماں بچے سے محبت کر رہی ہے لیکن خدا کا خوف نہیں ہے، بیٹی بھائی سے محبت کر رہی ہے لیکن خدا کا خوف نہیں ہے، بھائی بہن سے محبت کر رہا ہے خدا کا خوف نہیں ہے، استاد جو ہے اپنے شاگرد سے محبت کر رہا ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ ارے خوف خدا ملے گا کہاں؟ تو صوفی نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آؤ، سیدنا فخر پاک کی بارگاہ میں آؤ، اور آگے بڑھو، صابر کلیری کی بارگاہ میں آئیے، خوف خدا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ کو خوف خدا دیکھنا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سرور پیا کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ سرور پیا کی زندگی کی مطالعہ کریں اور پڑھ لیں، آپ جو ہے خواجہ قیام اصدق صادقی فخری نظامی چشتی قدس سرہ العزیز کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی لائف آف ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا صبح و شام کس طریقے سے گزرا، کس طریقے سے بسر ہوا۔ اگر خوف الہی دل میں اگر ہے سب کچھ سمجھ لیجئے کہ اس کا عمل بہتر ہے کہ نہیں، کیونکہ خشیت الہی یہ بہت اہم چیز ہے کہ نہیں۔ ایک انسان آج کاکروچ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں، ابھی مارکیٹ میں تو آ گئے ہیں، مارکیٹ میں تو آ ہی گئے کاکروچ پارٹی ہے کہ نہیں، تو کاکروچ سے ابھی بھارت میں ہمارے چلا ہوا ہے کاکروچ ہے کہ نہیں، تو کتنے لوگ سمرتھن کر رہے ہیں ہے نا، اور کتنے لوگ ان کے مطلب جو ہے اگینسٹ ہے کہ نہیں۔ تو کوئی اس سے ڈر رہا ہے، کوئی اس سے ڈر رہا ہے، لیکن سب سے بڑا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میسیج آف دا قرآن، میسیج آف دا ہولی قرآن، بائی دا اللہ سے زندہ ہولی قرآن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، لیکن اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ بتائیے کوئی صابر پاک کے صحبت میں، کوئی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے زندگی کو پڑھے، کوئی مخدوم کچھوچھا تاریخ السلطنت سید وحدت الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اور اللہ کا خوف نہ رکھے، کوئی ماں سے محبت کرے، اللہ کا خوف نہ رکھے، کوئی اپنے شیخ سے محبت کرے، الفت کرے، لب کرے، پریم کرے، اور جو ہے اللہ کا خوف نہیں ہے تو کچھ بھی بیکار ہے۔ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بواگ دہل یہ قرآن کا میسیج ہے، اور یہی کربلا میں فاطمہ کے لال نے بتایا ہے، کربلا کے لال نے دکھایا ہے۔ کربلا میں کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا ہے نا، کیا آپ نے پڑھا اور اس سے آپ نے کلیکٹ کیا، کیا اس سے حاصل کیا؟ کربلا میں امام حسین گئے تو آپ کو کیا درس ملا؟ صرف 10 محرم ہے نا، 1 محرم سے شروع ہوا یا حسین یا حسین،
اب تو کتنے لوگ یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن امام حسین نے جو کربلا میں درد دیا، جو پیغام ہمیں میسج کیا، اس پر ہم لوگ کتنا مطلب جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں آپ نے دیکھا اپنے رشتہ دار، اپنے خیش و اقارب سبھی کو لے گئے، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا راہ خدا میں۔ ایسی قربانی روئے زمین پر کوئی پیش نہیں کر سکتا، لیکن آج ہم قربانی تو نہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم مال کی قربانی تو دے سکتے ہیں۔ دین کے لیے ہم کوشاں رہیں۔ آج دین کی جہاں بات آتی ہے تو مسجد بن گئی، یہ بن گئے ساری چیز، لیکن نمازی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف امام حسین کے قلب میں اتنا تھا کہ جاتے جاتے بھی آپ نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ اتنی محبت، اتنا عشق ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس قدر ہے کہ شاعر کہتا ہے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل شاعر، اے دل پکڑ لے، ہے نا، دامن سلطان اولیاء۔ جب دل شیطان کا محور ہو، ٹھیک نہیں، جب دل کسی کا مطلب جو ہے طلبگار ہو، جب دل جو ہے دنیاوی عشق میں ہو، تو پھر بتائیے کہ ہمیں کیا مطلب جو ہے شاعر سے کیا نظر آئے گا، نہیں، جو جیسا نیت کرے گا ویسا اسی کو ملے گا۔ تو ہم سبھی کے قلب میں شیخ طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ آئے ہیں، اپنی دلی حاضری کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم کچھ لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہم سبھی کے دل میں جو ہے شیخ طریقت کی محبت عطا فرمائے، امام حسین کی محبت عطا فرمائے، اور ہم اور آپ، قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ سے آپ ڈریں گے تو یقیناً آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سچے کے ساتھ ہیں تو آپ، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو سچے کے ساتھ ہوں گے، لیکن سچے کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک بات ہے یہاں پہ کوشچن کہ سچے کے ساتھ ہم تو رہتے ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے نا، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کا خوف بہت بڑا شے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا خوف ہوتا ہے تو قبر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر کے روتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہوتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کرتے کرتے اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں نا۔ تو اللہ کا خوف، fear of the Allah is a very important، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا خوف بہت بڑا چیز ہے۔ آپ دیکھیں اگر اللہ کا خوف امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں تھا، اسی لیے آج جو ہے شہید اعظم ہو گئے۔ اللہ کا خوف تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ابو بکر نہیں صدیق صداقت کے پیکر ہو گئے۔ اللہ کا خوف جو ہے مولا علی کے قلب میں تھا تو آج شجاعت کے پیکر ہو گئے۔ اللہ کا خوف تھا تو مخدوم کچھوٹا جو ہے تاریخ السلطنت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچی ہو گئے۔ اللہ کا خوف دل میں بسائے تو سرور پیا رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بہت ہی اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو مارکیٹ میں ہندوستان کے مارکیٹ میں تقریر ہو رہا ہے، تو تقریر کرنے والے کو نواز کون ہو؟ یہاں مسجد میں جب کھڑے ہوتے تھے 5 منٹ بولتے، 5 منٹ بڑھ جاتے، اور ان کو کچھ آگے 10 منٹ ہو گئے، 10 منٹ آج بھی اس میں آدمی مطلب تقریر کر رہا، کون پسند کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اس کا بیٹھ کر چاہت مطلب اس وقت ہوتا ہے نا
जब आदमी बोलने वाला उस बात को समझ ले, ये दिन तक वो प्रधान पब्लिक भी सब प्रदान होती है। मेरे पास 20 मिनट लोग आता है, बोलता है कि 40 साल के वालों को चिल्ड्रन जो आप दुआ कर रहे थे सूरज फातिहा पढ़ा, वो बोले मौलाना लोग जब कल करे के साथ दुआ करते हैं और आप अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन माने नहीं आमीन माने नहीं आमीन या जनाबुद या नस्ताईन। मौलाना लोग का गुरु ने क्या समझाया, जो वो दुआ करते हैं ना उसको तुम समझ ले, हम जो दुआ करें इस तरह से क्या बात है, क्या कहना है। तो तुम जब समझ रहे हो कोई चीज़ का मालिक है, एक तो नर्स आगे पीछे होता है तो पहुँच जाता है हॉस्पिटल, मेरा वो जो समझ गया हमको कहीं नहीं पहुँचाएगा अपने जगह में। क्या बात, मेरे पास 10-20 मिनट बैठो, क्या बोलते हैं उसको कहते, किताब में क्या लिखो तो कहते ना, तो पूरा रिसर्च किया हुआ कहीं का करिए अनुमान लिखो। एक बार गए वो लोग फ्री में जा रहा खा पी जा रहा है, इतना महंगा क्या है इसका अच्छा था 1 रुपये। अच्छा अभी क्या उसका बिल क्या है, उसका जंगल में झाड़ में कहीं घूम जाएगा, यही आदमी दूसरे बरसात की बेटी है शादी कर ये जमीन का मालिक ये नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना देखो वैसे मतलब कि कहा जाता है कि तालीम का बेबल वो गया देता है, तालीम का बेबल गया देता है, वो रसीद है मेहमान को ये समझ। आदम अलैहिस्सलाम को तालीम नहीं तो फिर आप कैसे हम लोग को समझाते कि शैतान का क्या भला है, इस तरह से राजी हुआ वो खड़ा और जाल में हम फंसे। समझ के भी ना समझ, एक समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ। आप लोगों से गुजारिश ये है, एक नाम शरीफ ये पढ़ेंगे बेगम वासी का, उससे पहले कहना ये है कि वजू खाना जो आप देख चाली का बना हुआ था जो भी इसको बनवाया गया। गांव के लोग गरीब हैं, जो मुरीदीन आए वही मतलब 1500 दे के 3 लाख रुपया खर्चा है, और अभी उसका सकल सूरत देखिए 2 लाख रुपया और तब जाके सही होगा तो छोड़ दिए। लेकिन अभी जो ढलाई हुआ 15,000 रुपया कर्जा हो गया सीमित हुआ जुमन भी जिससे आगे किसी खाना हो गया जरूरत है, पानी गिरे धूप हो रहा है, जो पैसा धूप रहा खाएगा तब इसका कोई काम होगा नहीं। 15,000 रुपया जो बाकी मतलब लोन हो गया नागरिक के ऊपर, ये मुसलमानों को अदा करना है। और आप लोग आए हुए हैं अपने माँ बाप की तरफ से खुला दिल से जिससे जो हो सके, ये हमारे कमेटी मस्जिद कमेटी के दोनों आदमी हैं, आप एकदम खुश दिली से दीजिए ताकि ये मधु खाना मतलब चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए गुलाम हुसैन को शुरू करते हैं, गुलाम हुसैन से शुरू का जरूरत है, देखिए आपकी 15,000 थोड़े है। हाँ चलिए चलिए भाई चलिए चलिए खटाखट सोचा विचार खटाखट जल्दी खटाखट जल्दी जो हो सके थोड़ी है 5,000 हो गया आप लोग के 2 लाख रुपये
खाटा खा मधु बना सकता आदमी ना पानी पड़ेगा आदमी जुगाड़ होगा तो फिर चलिए आ गए। लेकिन अभी काम चलाओ चलिए 15,000 रुपया करना नहीं होता तो ढलाई नहीं चलिए उतना सीमेंट है पैसा का सीमेंट का जरूरत आदमी सीमेंट है कि उसको ढाल मुझे वो आगे नहीं 27 मुहर्रम के लोग आएंगे तो माँ बाप के नाम से चलिए। अपना मुसलमान नाम हुआ इनका नाम चलिए आइए आइए खाटा खा लेना खाटा खा आइए फटाफट अरे यही सब जाया नहीं जाएगा हाँ चलिए आइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल खोल कर आप वजू खाना के लिए आप दीजिए, इंशाअल्लाह वो पेशाब का रहेगा नहीं होगा। शायर कहता अल्लाह खुश था, अल्लाह खुश था देख कर जज्बा हुसैन का। बोलिए सुभान अल्लाह। और वजू खाना के लिए आप लोग जिससे जो बन सकता है आप ठीक ठीक है हाँ नहीं ठीक है चलो बाबू जरा खाना खा यही सब काम आएगा राख बंद डिब्बा बोल नीचे बावर्ची खाना हाँ हाँ सब सब चलो पूरा पूरा खाओ का चलो जी माल है चलो यही हाँ ठीक है बस आओ आज नबी का याद हेलो हेलो अच्छा तो हम अपना तकलीफ को बेकार क्यों करेंगे यहाँ पूरे हिंदू लोगों ने बोलता वाहिद मुसलमान क्योंकि हमको बहुत बढ़िया से लोग वजन किया कि ये क्या था करेंगे तो 2 से 5 मिनट करेंगे क्या करें तो 5 मिनट बाद तो फिर मेरे आएगा फिर एकदम ऑटोमेटिक हम जब कहीं यहाँ हो कहीं पूरा भीड़ लग जाएगा तो जानते हैं कि मतलब सौदी कोई डिमांड भी नहीं अपना छोटे नीचे में सब बात हो रहा है जाइए ना तो कम से कम 5,000 हेलो सोचा कि और ये लोग खत्म हो जाए नबी कब जाएंगे अच्छा रहेगा हेलो या नबी का भी सवाब हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हाँ बढ़िया साहब है बहुत बढ़िया नूर लेकर आया है सारे आलम ये देखो कैसा नजारा है अज़ालत अज़ाला नई बनिया नजरना नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नजारा है
बहुत खूब मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल अरमान, मेरी मदद से जाऊंगा बनूंगा हाफिज कुरान। मेरे प्यारे बाबा जान, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलाम नबी का या
जगा दी लगाने दुनिया नहीं है वरद की जा है तमाशा नहीं है। मिंबर नूर पर जलवाबार बावकार सादात कराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व शोराए इस्लाम सामिन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक व नर्दीन व सलातु व सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौथो ख्वाजा के चाहने वालों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए हमारा उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहीं या अय्युह रसूल कहकर पुकारा, कहीं या अय्युह नबी कहकर पुकारा, कहीं ताहा व यासीन कहकर पुकारा, कहीं मुज़म्मिल और मुदस्सिर कहकर पुकारा। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर से कबल मंजूम खिराज अकीदत नबी की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रत अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी अलैहि रहमतुर रिज़वान की लिखी हुई नाते पाक आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। हम है रुसवा हम है रुसवा सर बाजार खरीदा जाए, हम है रुसवा सर बाजार खरीदा जाए, हम है रुसवा हम है रुसवा सरे बाजार खरीदा जाए, नक़द रहमत से नक़द रहमत से गुनहगार खरीदा जाए, नक़द रहमत से गुनहगार खरीदा जाए। आज शेर पे आप हज़रात तवज्जो दें कि सबसे पहले मुझे सरकार खरीदा जाए, सबसे पहले मुझे सरकार खरीदा जाए, सबसे बढ़कर हो खताकार खरीदा जाए,
सबसे बढ़कर हो खता कार खरीदा जाए और बिगड़ने वालों में कहीं नाम रहे मेरा भी बिगड़ने वालों में कहीं नाम रहे मेरा भी कर रहा है बहुत इसरार खरीदा जाए कर रहा है बहुत इसरार खरीदा जाए और ऐसा बाजार मोहब्बत है मदीना की जहां ऐसा बाजार मोहब्बत है मदीना के जहां जिसको कोई ना खरीदे वो खरीदा जाए जिसको कोई ना खरीदे वो खरीदा जाए। और इस शेर पे आप हजरात तवज्जो दें, हाजी सलीम साहब। सिर्फ मौकूफ मुझे पर सिर्फ मौकूफ मुझे पर न हो ऐ रहमत कुल सिर्फ मौकूफ मुझे पर न हो ऐ रहमत कुल साथ मेरे मेरा घर बार खरीदा जाए साथ मेरा घर बार खरीदा जाए। और मक्ता सवाल फरमाए मेरे बारे में ज़िया काश ये फरमाद नबी मेरे बारे में ज़िया काश ये फरमाद नबी क्यों खड़ा है दिल अफकार खरीदा जाए क्यों खड़ा है दिल अफकार खरीदा जाए। हम हैं रुसवा सरे बाजार खरीदा जाए नक़द रहमत से गुनहगार खरीदा जाए नक़द रहमत से गुनहगार खरीदा जाए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। जी
اب آئیے ہندوستان کا ایک بہترین خطیب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. آپ حضرات اطمینان و سکون کو ساتھ بیٹھے ایک باوقار مقرر کے لیے تیار کیجیے. اب آپ کے درمیان سلطنت خطابت کا وہ سلطان آ رہا ہے جن کی حکومت کا سکہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے. میدان خطابت کا وہ شہر بدر آ رہا ہے جس کے دہاڑ سے ایوان باطل میں زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ سیف زماں مقرر آ رہا ہے جو اپنی جادو بیانی سے پتھروں کے سینے میں شگاف پیدا کر دینے کا جوہر رکھتے ہیں. وہ مہمان وقت آ رہے ہیں. میری مراد شہنشاہ فکر و تدبر، آسمان خطابت کے نیر تاباں، فلک خطابت کے مہر درخشاں، حضرت علامہ و مولانا و مفتی قاصد رضا صاحب نعیمی وہ آئیں گے اور بہترین انداز میں خطاب کریں گے. حضرت کے آنے سے ایک مرتبہ بلند آواز میں نعرہ لگائیں اور حضرت کا مزاج نہ رہے تکبیر و رسالت سے بنا دیا جائے. دونوں ہاتھوں کو علم بنا کر کے آپ نعرہ لگائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عرس عبیدی الصقی، نعرہ تکبیر. اس شعر کے ساتھ جذبہ شوق کو اعجاز بیانی دے دو، بندیانی ذخیروں کو روانی دے دو. بھول جائے کہیں نہ لوگ وفا کے صدقے. مفتی صاحب آؤ اس دور کو ایک تازہ کہانی دے دو، آؤ اس دور کو ایک تازہ کہانی دے دو. محترم المقام نائب صدر کرام، سامعین کرام، عزیزان گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا معجلا، لا اجر له لا مثال له لا منتهى له الا رضاك يا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الذين سعدوا فازوا بالتقى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فاسأل به خبيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، مطمئن إن شاء الله إلى يوم الدين. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو آپ کے درمیان رکھوں، سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ سیاح لامکان، خاتم پیغمبران، مالک حق آسمان، صاحب قرآن، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دعائها و عبد الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلو علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا. ہم نے سنا ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ گے تو آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی. اور دیکھیے ہمارے عزیز حضرت مولانا فضل الرحمان سے کئی سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں رکھا.
उस उम्मत में रखा जिस उम्मत में आने के लिए नबियों ने तमन्ना की, उस उम्मत में रखा जिस उम्मत के लिए कुरान मजीद में परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया कि हमने नबियों के लिए कहा कि दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी, लेकिन ऐ उम्मत मुस्तफा, आप रब की बारगाह में अल्लाह वालों के पास आकर दुआ मांगो, इस्तजीब लकुम, तुम्हारे लिए दुआ को कबूल करो। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। दूसरी बात, मजहरे उलूहियत, अल्लाह के पैगंबर हुआ करते हैं और मजहरे नबूवत, अल्लाह के वली हुआ करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया को अंबियाए किराम के मोजज़ात का अमीन बना दिया है। यही वजह है कि आप खानकाहों में जाएंगे तो कहीं हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मोजज़ा की अमानत मिलेगी। किसी खानकाह में जाएंगे तो आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मोजज़ा की अमानत देखने को मिलेगी। हज़र कयास आप आगे बढ़ते चले जाएं, जितनी खानकाहों का नाम लें, कहीं न कहीं अल्लाह के मुक़द्दस रसूलों की अमानत आपको देखने को मिलेगी। और हम और आप जिस खानकाह में जलवा फरमा है, इस खानकाह के बुजुर्गाने दीन का एहसान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है। ये खानकाह चिश्तिया, नूरिया बनाम अज़दकिया के मशहूर है और खानदान सरकारे शेखुल हिंद किश्वर हिंद हजरत सैयदना शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने सरकार इमाम पाक की शान मुकद्दस में कहा, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, जो पूरी दुनिया के अंदर में इस शेर को पढ़ करके उलमाए दीन अपने इल्म को चमका रहे हैं, खुतबाए दीन अपनी खिताबत को चमका रहे हैं, मुकर्रिर दीन अपनी तकरीर को चमका रहे हैं। लेकिन अर्ज करना मकसद यह है कि मेरे अजीज, हर खानकाह में अल्लाह के नबियों की अमानत रखी जाती है और जन्नल मोमिनीना बिसीमा, मोमिनीन के हक में अच्छा गुमान किया करो। हमारे शहजादे हुजूर अतरे मिल्लत का हुक्म हुआ था कि आप 10 मिनट के लिए लोगों के दरमियान गुफ्तगू कर लें। मजबूरी ये थी कि भाई ईशा की नमाज़ पढ़ा करके आना था, हम लोग इमाम हो जाते हैं और भाई जाहिर सी बात है 8:45 बजे नमाज हो रही है, उसके बाद नीचे भी लोगों को देखना था। अब मुझे एहसास हो रहा कहीं आप लोगों का वक्त ज़्यादा तो नहीं ले रहे। आज लोग पूछते हैं कि उर्स किसका मनाया जाता है। आज लोग सवाल करते हैं कि उर्स किसका मनाना चाहिए। आइए कुरान मजीद के 15वें पारे को खोले और असहाबे कहफ के उस वाक़यात को आप कुरान मजीद से पहले तिलावत करें, उसके बाद उर्दू का तर्जुमा पढ़ें और तफसीर पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो असहाबे कहफ जो अल्लाह वाले थे, ईमान वाले थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और पहाड़ की खार में पनाह लिया और साथ में एक उनके कुत्ता भी था। यानी बड़ी मशहूर बात है और कुरान क्यों ना हो जब कुरान मजीद की बातें हैं, तो जब कुत्ता वो साथ हो लिया तो
देखा कि ये कुत्ता साथ आ रहे हैं, वो असहाबे कहफ के लोगों में से चाहा के इसे भगा दें। गौर कीजिएगा, चाहा के इसको भगा दें। तो ढेला उठाया, या अपनी जुबान में कहिए कि पत्थर उठाए, जो हाथ में उसे आया उसे मारना चाहा तो मार के भगा दे। बिला तशबीह तमसील कहना ये चाहते थे कि तुम भूखोगे, मेरे साथ में रहोगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जालिम बादशाह को पता चल जाए हम यहाँ छिपे हुए हैं और हमारे साथ में कोई मामला, कोई हादसा पेश आ जाए, इसलिए तुम चले जाओ, तुम भाग जाओ, हमारे साथ में ना रहो। अल्लाह की इज्जत की कसम, देखो जानवर भी अगर औलिया का एहतराम करे तो मकाम बुलंद हो जाता है। अगर बेजुबान जानवर भी अल्लाह तबारक व तआला के उन मुक़द्दस वलियों का अदब कर ले तो अल्लाह उसका मकाम बुलंद कर देता है और कुरान में उसका तज़किरा फरमा देता है। जिस तरह की आयत करीमा का टुकड़ा है, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल-वसीद, यानी उनका कुत्ता बाहों को फैलाए हुए है। जरा सोचिए, हमारा कुत्ता भागा लेकिन भागा नहीं, रब की बारगाह में दुआ किया। उस कुत्ते ने अपने दोनों आगे वाले पैर को उठाया और दुआ किया रब की बारगाह में, ऐ अल्लाह मुझे जुबान दे ताकि मैं इन औलिया से बात करूं। अल्लाह अकबर। रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया, मेरे मौला जुबान दे। परवरदिगार आलम ने जुबान अता की और उसके बाद कहा कि कल्बुन, मैं कुत्ता जरूर हूं, इन्नी बेशक कल्बुन, कुत्ता जरूर हूं, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू व उहिब्बुल औलिया व सालिहीन, बेशक मैं वो कुत्ता हूं जो अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, और वो कुत्ता हूं जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं। मैं कुत्ता तो हूं मगर औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर। मुझे न भगाओ, मुझे अपने साथ रख लो। आप जहां रहोगे मैं आपके दरबारी करता रहूंगा, आपकी खिदमत गुजारी करता रहूंगा, आपके जान के हिफाजत करता रहूंगा, आपके खादिरों में रहूंगा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह को उस कुत्ते की ये अदा इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने कुरान में उसका तज़किरा फरमा दिया। जरा सोचिए, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बादशाहों का उर्स नहीं मनाया जाता। बरसों के बाद जब उन्हें जिंदगी मिली, बरसों के बाद वो असहाबे कहफ की जब नींद खुली, सिक्का वही था पुराना, पैसा वही था पुराना, जब लेके चले, किसी ने कहा कि भूख लगी है चलते हैं, कुछ इस आबादी से खाने का सामान ले आते हैं। तो दौर बदल चुका था, हालात बदल चुके थे, मौसम बदल चुके थे, वो बादशाह का जमाना खत्म हो गया था। अब जो आया था बादशाह, हाल में वो बड़ा ईमानदार था और अल्लाह वालों का बड़ा मुतक़ी था, और हमेशा मेरे अजीजों अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले लोग रहा करते हैं। जिस दिन अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं रहेंगे, जिस दिन अल्लाह वालों से अकीदत रखने वाले लोग नहीं रहेंगे, जिस दिन अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले खत्म हो जाएंगे, परवरदिगार आलम इस दुनिया को खत्म कर देगा। इसलिए कि इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ अजीजों, ऐ प्यारो, ये जो सुबह की नसीमें सहरी चलती है, ये जो सुबह सुबह बेहतरीन हवा चलती है, जिसको आप सेहतयाब हवा कहते हैं, फजर के बाद आप टहलने निकलते हैं, और डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि सुबह सुबह आप टहला कीजिए, सेहत तंदुरुस्त रहिएगा, बीमारी से दूर रहिएगा, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ये बुजुर्गाने दीन के, अल्लाह वालों के सांसों की बरकतें हैं। अगर वो अल्लाह वाले सांस लेना बंद कर दे, अगर
व तआला का नाम लेना इस खाके दाने चीटी पर बंद कर दिया जाए तो वो सांस की बरकत खत्म हो जाएगी, उस हवा में तंदुरुस्ती खत्म हो जाएगी, उस हवा में ताजगी खत्म हो जाएगी, उस हवा के अंदर में जो बालिदगी है वो खत्म हो जाएगी। तो कितना बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह वालों की सांसों की बरकतों के सदके में हमें और आपको जिंदगी मिल रही है। समझ रहे हैं? अल्लाह वालों की बारगाह से जो लग गया वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में यकीनन उसकी सुख रोई हुई। अभी मौसूफ हजरत अल्लामा सैयद गुलाम नूर जिलानी किबला ने जो आयते तथहीरा तिलावत की कि ऐसे ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। समझ रहे हैं? अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाओ। अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाओगे ईमान बच जाएगा। अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया ऐ ईमान वालों, जो ईमान वाले हैं वो हमारे प्यारे हैं। जो ईमान वाले हैं नमाज उसके लिए है, जो ईमान वाले हैं जन्नत की बहार उसके लिए है, जो ईमान वाले हैं तमाम जन्नत के नजारे उसके लिए हैं। तो ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो। और ये डर कैसे आएगा? दिल में खौफे इलाही कैसे आएगा? तो ये आयत करीमा अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान की खबर किसी बाखबर से पूछ, रहमान की खबर किसी अल्लाह वाले से पूछ। अल्लाह वाले की बारगाह में आओगे तो अल्लाह का पता मिलेगा, अल्लाह वाले की बारगाह में आओगे तो ईमान रोशन होगा, अल्लाह वाले की बारगाह में आओगे तो गुनाहों से बेरगबती होगी, अल्लाह वालों की बारगाह में आओगे तो दुनिया से बेरगबती होगी, अल्लाह वालों की बारगाह में आओगे तो दीन भी संवर जाएगा, दुनिया भी संवर जाएगी, अकीदत मंदों में नाम आ जाएगा और हद से जब मोहब्बत करने लगोगे तो सालिहीन में लिख दिए जाओगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पदर में पारे की जब वो आयत करीमा आप तिलावत करेंगे तो साफ आप पर जाहिर हो जाएगा अज़हर मिन शम्स, सूरज की तरह कि बादशाहों का उर्स नहीं मनाया जाता, लेकिन यह है कि अल्लाह के वलियों का उर्स मनाया जाता है, सूफियों का उर्स मनाया जाता है, कलंदरों का उर्स मनाया जाता है। अला हाज़ल क़ियास, जो अल्लाह की मोहब्बत में निकल गए, अल्लाह के दीन की खातिर जो निकल पड़े, जिन्होंने दीन इस्लाम की इशाअत के लिए खुद को पनाह कर दिया और उसी में अपनी जिंदगी तमाम कर दिया, उन हजरात का उर्स मनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आशीषों, कोई संजर से चल करके आपके इस सरजमीन हिंदुस्तान आ रहा है, कोई तेहरान की सरजमीन से आ रहा है, कोई ईरान की सरजमीन से आ रहा है, कोई बुखारा की सरजमीन से आ रहा है, आकर किसके लिए आखिर काम कर रहा है? हम और आपके दिलों में नूर ईमान की शमा रोशन हो जाए, हम गुनाहगारों को हिदायत की राह मिल जाए, हम अंधेरियों में रहने वालों को नूर ईमान नसीब हो जाए, हम बदकार हैं तो कम से कम वफादार बन जाए, खताकार हैं तो वफादार बन जाए। मेरे अजीजों, याद रखो अल्लाह वालों की दोस्ती हमेशा कामयाब होती है, दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तबारक व तआला मौका मिला जिंदगी में तो तर्जुमा भी कर दिया जाए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा नूरिल अब्सारि व दियाइहा सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा।
ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ کے کچھ مقدس ایسے فرشتے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی یا ذکر کرنے والوں کی محفلوں میں آیا کرتے ہیں، اور جتنے حضرات سننے کے لیے آتے ہیں انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں کہ جنہیں فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، رب فرماتا ہے قد غفرت لہم، اللہ تعالیٰ اسی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آئیے سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ان کا بھی ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب هب لی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، وعلی آلک واصحابک واولادک واہل بیتک وازواجک ووالداک، یا سیدی یا قائم مولائی من جائی مولائی شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا یوم الجزاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا اهل المحكمه والنوازل بسم حاضر ومانا سبيل نیک جائز مراد یا العالمین، جو لوگ بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا العالمین جو روزگار مبارک پر سے خوشی عطا فرما، یا العالمین تمام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرما، یا العالمین تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ نمونس ہے نہ کوئی میرا ہمدم یا رسول اللہ، تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ، مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ فقالنا اننی فی بحر حم مغرق خجدی شکلنا اشقالنا، شاہ مردان شیری ازدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا ذوالفقار، غوث اعظم بسر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بغیر دابی بلافتہ کشتی ضعیفان و شکشتارہ کشتی، بحق کے خواجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین قطب الدین شمس الدین نظام الدین کل خواجگان چشتی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریۃ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔